اسلام نے شادی کو آسان کرنے کا حکم دیا۔ شادیاں آسان نہیں ہوں گی، آپ روک پر روک ڈالتے رہو گے، زنا کے دروازے کھولتے ہو۔ کتنے نوجوان ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں کہ تم شادی نہیں کر سکتے، تمہیں تو سیٹل ہونا ہے، تمہیں تو فلاں کام کرنا ہے، تمہیں تو اتنا بینک بیلنس بنانا ہے، تم ایک فلیٹ بنا لو، تم اپنے آپ کو سیٹل کر لو۔ آدمی سیٹل ہوتے ہوتے آج کی اس مہنگائی میں اس کی عمر تو 35 اور 40 کی ہو جاتی ہے، اس کے بعد شادی کر کے کرے گا کیا؟ کئی مسلمان گھرانوں میں، اچھے خاصے مسلمان گھرانوں میں یہ میں سوچ دیکھتا ہوں کہ میں شادی میں پورا زور دکھاؤں، دھوم دھام شادی کروں گا، فلاں نے کیا شادی کی، میں کرتا ہوں دیکھیے، ہے نا، میں فلاں چیزیں کروں گا، میں ایسے ایسے کھانے کھلاؤں گا۔ بھائی صاحب، اے عقل مند بھائی، اے دیندار بھائی، اے سمجھ رکھنے والے بھائی، آپ کی طاقت، مالی طاقت دکھانے کی جگہ یہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس مالی طاقت ہی ہے، جائیے مدرسے بنیے، جائیے مساجد بنیے، جائیے غریبوں کی مدد کیجیے، جائیے ویلفیئر سینٹرز کھولیے، کتنے لوگ محتاج ہیں، جائیے ہسپتال بنائیے۔ مشکل بنا دیا ہے، اور جب جتنا مشکل آپ نے بنایا اتنی ہی اولاد بگڑتی ہے۔ آپ نے اسلام کے حکم کی نافرمانی کی تو عذاب آیا اللہ کا اس شکل میں کہ آپ کی اولاد نعوذ باللہ حرام میں جا رہی ہے، آپ کی اولاد نافرمان بن رہی ہے۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد، فقال الله تبارك وتعالى انكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وقال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، متفق علیہ۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں ایک مبارک میڈیا کے ذریعے سے آپ تک ریچ کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں جنات الفردوس میں پہنچائیں۔ یہ جو پلیٹ فارم ہے جسے AMAU کہتے ہیں، اس کے جانب سے چند پروگرامز ادھر ریکارڈ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو سیٹ اپ بنایا گیا ہے، AMU کا یہ پلیٹ فارم جو بنایا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور اسے کار خیر ساری دنیا میں پہنچائے، اور جو بھی حضرات ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں اور اس کار خیر کو دور دور تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ چلیے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ موضوع جس پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے شادی اسلام کے نقطہ نظر سے، اور شادی کو لے کر آسانیاں پیدا کرنے کا اسلام کا حکم۔ شادی آسان ہونی چاہیے، یہی موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ چلیے میں میری اس بات کا آغاز ایک بہترین واقعے سے کرتا ہوں۔ واقعہ تابعین کے زمانے کا ہے، اور اس واقعے میں ہے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ ورحمہ۔ یہ ایک بہت بڑے تابعین گزرے ہیں، بلکہ رئیس التابعین ان کا لقب ہے۔ یہ مدینے میں رہا کرتے تھے اور بہت ہی جلیل القدر تابعی تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد تھے۔ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی مہارت دی تھی، اور جتنا بھی علم ان کے ذریعے سے پھیلا، اللہ اکبر، وہ ساری دنیا کو پہنچا۔ یہ مدینے میں رہا کرتے تھے اور اپنا درس دیا کرتے تھے، اور انتہائی پرہیزگار، انتہائی متقی تھے۔ ان کے گھر میں ان کی ایک لڑکی تھی جس کا رشتہ اس وقت کے ولی العہد جن کا نام تھا الولید ابن عبد الملک کے جانب سے آیا تھا، اور اس وقت خلیفہ تھے عبد الملک بن مروان، جو بہت ہی زبردست اموی خلیفہ گزرے ہیں، جنہوں نے بہت ساری عمارتیں بنائیں اور اسلام کے بول کو بھلا کیا۔ تو انہوں نے اپنے لڑکے کے لیے سعید بن مسیب کی لڑکی کا ہاتھ مانگا،
لیکن سعید بن مسیب نے بڑی آسانی سے کہا کہ نہیں، انکار کر دیا۔ ان کا انکار کرنا خود اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کس پائے کے اور کس قد آور شخصیت کی واقعات ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ تو سعید بن مسیب نے بڑی آسانی سے کہا کہ نہیں، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہوا واقعہ، بات آگے سنیے۔ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بہت سارے شاگرد ہوا کرتے تھے جو بہت سارے مختلف جگہوں سے آیا کرتے تھے اور بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے۔ تو ان شاگردوں میں ایک بہت ہی غریب، فقیر، محتاج ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا یحییٰ بن ابی ودعہ، یا پھر کثیر ابن ابی ودعہ، کثیر ابن ابی ودعہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جیسے کہ آپ نے سنا، بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق تھا اور چھوٹا سا گھر تھا، اور ان کے گھر میں ان کی والدہ تھی، اور زندگی بڑی کسم و پرسی کی حالت میں دقتوں کے ساتھ گزر رہی تھی مالی اعتبار سے۔ تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ یہ مجلس میں نہیں آئے۔ سعید بن مسیب نے دوسرے طلباء سے پوچھا کہ کثیر کہاں گئے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ پریشان ہیں اس لیے نہیں آئے۔ دوسرے دن پوچھا کہ کیوں نہیں آئے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ان کی بیوی کی وفات ہو گئی، بیوی مر گئی، اور وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہیں، دوسرے انتظاموں میں مصروف ہیں، اور کافی غمگین ہیں، دل نہیں لگ رہا ہے، اس لیے مجالس میں آ نہیں رہے ہیں۔ لوگوں نے یہ بات بتائی۔ سعید بن مسیب نے دیکھا کہ بہت دنوں کے بعد کثیر ابن ابی ودعہ مجلس میں آئے ہیں، کثیر ابن ابی ودعہ مجلس میں آئے ہیں۔ تو سعید بن مسیب نے پوچھا کہ کثیر تم کہاں تھے؟ دیکھیے، ایک اچھے استاد اپنے شاگردوں کو ڈھونڈا کرتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہی مستقبل ہے، یہی ان کا فیوچر ہے، تو ان لوگوں پر زور دے کے ان لوگوں کا اچھا خاصا دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ تو کثیر سے پوچھتے ہیں سعید بن مسیب کہ آپ کہاں تھے؟ تو کثیر کہتے ہیں کہ استاد صاحب، شیخ صاحب، میری وہ بیوی جو تھی، میری عورت، اس کی وفات ہو گئی، اور گھر میں کام کاج تھے، میری والدہ بوڑھی والدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مالی پریشانیاں ہیں، تو کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں، تو اس لیے میں چند دن آپ کے مجلس میں آ نہیں سکا۔ چونکہ علم کا ذوق تھا، علم کی خواہش تھی، جستجو کرنے کا جذبہ تھا، تو پھر معاملات کو نپٹا کے کسی نہ کسی طریقے سے مجلس میں آ گئے تھے۔ تو سعید نے پوچھا کہ کیا تمہاری بیوی وفات پا گئی؟ تو کثیر نے کہا کہ ہاں، میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو شیخ صاحب نے درس شروع کیا۔ درس شروع کرنے کے بعد کثیر سے پوچھا، کثیر کیا تم شادی کرنا چاہو گے؟ اب انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ ہاں کہیں کہ نہ کہیں، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے سہم کر کھڑے ہو گئے۔ تو شیخ صاحب نے سمجھ لیا کہ انہیں شادی کی ضرورت ہے، تو سعید بن مسیب نے کثیر سے کہا کہ قریب آ جاؤ۔ تو کثیر قریب آ گئے، تو شیخ صاحب نے اچانک خطبہ نکاح پڑھنا شروع کیا، خطبہ حاجہ پڑھنا شروع کیا، ان الحمدللہ۔ اور اس کے بعد شیخ صاحب نے کہا کہ میں نے میری لڑکی کی شادی تم سے کر دی، کیا تم اس شادی کو قبول کرتے ہو؟ کثیر بن ابی ودعہ کو معلوم ہے کہ کس مقام کی شخصیت ہے، اور ان کی لڑکی اور کس بلند مرتبے کی ہوگی، بالکل اسے واقف تھے۔ لیکن سبحان اللہ، جب انہیں اچانک پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں اسے قبول کرتا ہوں۔ تو سعید بن مسیب نے کہا کہ تمہاری شادی میری لڑکی سے ہو گئی، یہ کہہ کے، اور ان سے کچھ مہر کے طور پر کچھ مانگا گیا، جو ان سے بن پڑا انہوں نے دیا، اور سعید بن مسیب نے اسی مجلس میں ان کی شادی کر دی۔ سبحان اللہ، گھر سے نکلے تھے، آئے تھے، پریشان تھے، مجلس میں بیٹھے علم سیکھ رہے ہیں، لیکن سعید بن مسیب نے اسی مجلس میں ان کی شادی کر ڈالی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا کام دیکھیے، بڑی آسانی سے کر ڈالا۔ حالانکہ ان کی لڑکی کا ابھی آپ نے سنا رشتہ کہاں سے آیا تھا، وقت کے خلیفہ کے لڑکے نے رشتے کے لیے مانگ مانگی تھی، لیکن کثیر بن ابی ودعہ نے سعید بن مسیب نے بڑی آسانی سے انکار کر دیا، اور بعد میں اپنی لڑکی کو کسے دیا؟ کثیر بن ابی ودعہ کو دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور مہر کیا تھا؟ بالکل معمولی چند پیسے تھے، اور ان کا گھر کیا تھا؟ معلوم ہے سعید صاحب کو، معلوم ہے کہ اس کی کسب و پرسی کیا ہے، کیا تکالیف کیا ہے، لیکن سعید بن مسیب نے اپنی لڑکی کو کثیر بن ودعہ کو دے دیا۔ اور سعید بن مسیب عالم آدمی تھے، زبردست علم تھا ان کا، کتاب و سنت، تفسیر کہیے، حدیث کہیے، فقہ کہیے، لغہ کہیے، ہے نا، ہر فن مولا تھے، اور اچھی طریقے سے اصول جانتے تھے، شروط جانتے تھے۔ تو سعید بن مسیب نے آخر ان کے اندر دیکھا کیا؟ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وإلا تکن فتنۃ فی الارض،
اگر تمہارے پاس کوئی آئے، تم اس کے دین سے راضی ہو، اس کے اخلاق سے راضی ہو تو شادی کر ڈالو۔ تو یہاں پر بالکل ان شروط کو دیکھا سعید بن مسیب نے، اور اس کے بعد اپنی بیٹی کو کثیر کے نکاح میں دے دیا۔ اور سنیے، اور کثیر گھر گئے، گھر جا کے اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان میری شادی ہو گئی۔ ماں نے پوچھا کہ کس سے شادی ہو گئی، اچانک کس سے شادی کر لیا تو کثیر نے کہا کہ میری شادی سعید بن مسیب کی لڑکی سے ہو گئی۔ تو والدہ کے پیر کے تلے زمین اکھڑ گئی، نکل گئی، تعجب میں پڑ گئی، جسم ہلنے لگا، لرزہ بر اندام ہو گئی، کیونکہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی کہ ایسا رشتہ ہوگا اور ان کی لڑکی یہاں آئے گی۔ تو ان کی والدہ جانتی تھی کہ جھوٹ بولنے والا بچہ تو نہیں، تو وہ گئی گھر کے چیخنے لگی اور اڑوس پڑوس کو بلانے لگی، اور اوپر گئی اور اڑوس پڑوس کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ہمارے گھر میں کون آنے والی ہے۔ تو بڑی زور و شور سے ان سے جو بن پڑا، بالکل چھوٹا سا گھر تھا، تو بڑی مشکل سے جو بھی انتظامات کر سکے کیا ان لوگوں نے۔ اب کثیر یہ سوچ رہے تھے کہ اور بھی گھر کا انتظام کریں گے، اور بھی پیسے جمع کر کے گھر کا اچھا خاصا انتظام کرنے کے بعد جا کر بیوی کو گھر لائیں گے، اور انہیں معلوم نہیں کہ سعید بن مسیب کا کچھ اور پلان ہو سکتا ہے۔ تو وہ خود کنفیوژن میں تھے کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو جب اسی حالت میں تھے، رات میں عشاء کے بعد اچانک دروازے پر دستک ہوتا ہے، یعنی دروازے کو کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ تو کثیر اٹھے، جیسے ہی دروازہ کھولا تو تعجب کی ان کی کوئی حد نہیں رہی، تھرا کر رہ گئے اور جسم میں لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے سامنے اپنے استاد محترم رئیس التابعین سید التابعین کو دیکھ رہے ہیں، جن کا نام تھا سعید بن مسیب، جو بہت ہی بڑی شخصیت تھی۔ تو کہا کہ آپ استاد اس وقت آپ کیا چاہتے ہیں، کیا خدمت کروں؟ وہ کچھ پریشانی کے عالم میں بولے جا رہے تھے۔ تو سعید بن مسیب نے کہا کہ تمہاری شادی ہو گئی، میں نہیں چاہتا کہ تم آج سے رات اکیلے بتاؤ، یہ لو تمہاری بیوی، کہہ کے انہوں نے اپنے پیٹھ کے پیچھے سے اپنی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا اور اس کے بعد گھر کے اندر داخل کر دیا۔ سبحان اللہ، ان کے پیچھے ان کی لڑکی کھڑی ہوئی تھی اور معلوم نہیں تھا کسی کو کہ ان کے پیچھے لڑکی ہے۔ تو آگے کیا سعید بن مسیب نے، اور اس کے بعد وہ کہا کہ آج کے بعد یہ تیرا گھر یہی ہے، یہ کہہ کے سعید بن مسیب چلے گئے۔ دیکھیے سبحان اللہ، کتنی آسان شادی، کتنی آسان شادی۔ اور کثیر گئے گھر میں، اپنی والدہ سے کہا کہ وہ آ گئی ہیں، تو وہ ادھر ادھر بھاگنے لگی، چیخنے لگی، بلبلانے لگی، اور اس کے پاس جو بھی تھا اڑوس پڑوس کو بلایا، کھلایا، ولیمہ کیا، اور اس کے بعد کثیر کی زوجیت میں آ جاتی ہے بنت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ شادی کتنی آسان ہونی چاہیے۔ اسلام نے شادی کو آسان کرنے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں کہا، جیسے مسلم احمد کی اور دوسری روایتوں میں ہے، ان اعظم النساء برکتاً ایسرہن مؤونہ، سب سے زیادہ برکت والی عورت وہ ہے جس کے خرچے کم ہوتے ہیں، جو کم خرچ میں اپنی زندگی بسر کرتی ہے، اسی کے ہاں ڈھیر ساری برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اسلام نے شادی کو آسان کرنے کا حکم دیا۔ کسی بھی ایک معاشرے میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ معاشرہ خیر و برکت کا ہے، ترقی کر رہا ہے، امن و امان کا ہے، یہاں پر پراپر فیملی سیٹ اپ ہے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ وہاں شادیوں کا کیسے سلسلہ ہے۔ اگر شادیاں آسان ہیں اور شادیاں زیادہ ہو رہی ہیں تو یاد رکھ لیں کہ یہ جو معاشرہ ہے ہلتی ہے فیملی کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے۔ لیکن یہ نقطہ آپ سننے کے بعد آج ہمارے معاشرے پر نظر ڈالیے تو آپ تعجب سے دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں شادی کو اتنا مشکل اور اتنا دشوار بنا دیا گیا کہ ایک آدمی شادی کے نام سے ہی گھبرا جاتا ہے۔ اور بعض نوجوان تو ایسے ہیں کہتے ہیں کہ شادی تو بہت دور ہے، اور شادی کے تعلق سے سوچنے کے لیے تو انہوں نے کیا کچھ نہیں کرنا ہے نا، نظر سے بہت دور لوگوں نے کر دیا ہے۔ حالانکہ شادی آسان ہونی چاہیے، آسان ہونی چاہیے، اور اس کے شروط میں بھی اسلام نے بہت آسان شروط رکھے ہیں۔ ایک نکاح کے لیے، ایک نکاح کی مجلس میں کون کون سی چیزیں ہونی ہے؟ سب سے پہلے ولی، پھر میاں بیوی جن کی جو شادی ہونے والی، لڑکا لڑکی، اور اس کے بعد ولی، اور اس کے بعد جو ہے ایجاب قبول، اور اس کے بعد مہر کی تعین۔ یہ ہے ارکان نکاح، یہ ہیں نکاح کی مجلس میں ہونے والی چیزیں۔ اور اس کے بعد 2 شہادت دینے والے۔ اگر یہ ہو جائے تو سبحان اللہ، نکاح دیکھیے کتنا آسان ہے۔ ہاں، نکاح میں
اگر 2 شاہدین ہیں، یہ 4-5 لوگ ہیں تو نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اعلان کرنا ضروری ہے۔ نکاح کے لیے یہ اعلان کرنا ضروری ہے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ فلان کی شادی فلان سے ہو گئی۔ یہی چند چیزیں ہیں، اور اسی اعلان کے لیے اسلام میں جائز ہے کہ کوئی دف بجا رہا ہے نا، کوئی اپنے گھر کو سنوار رہا ہے، گھر کو پاک صاف کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں اعلانات میں داخل ہیں، جس سے لوگوں کو معلوم ہو کہ فلاں نے فلان سے شادی کی، نعوذ باللہ یہ حلال رشتہ ہے نا۔ یہ جو حرام کام ہوتے ہیں وہی چھپ چھپا کے لوگ کرتے ہیں، چھپ چھپا کے لوگ رات کے اندھیریوں میں، چھتوں کے اندر، کمروں میں نعوذ باللہ برائیاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے جانور الگ الگ ہو جاتے ہیں ویسے یہ لوگ الگ ہو جاتے ہیں، اور تکلیف اٹھانے والی بیچاری کون؟ عورت ہے۔ تو اسلام نے شادی کا حکم دیا، بلکہ شادی کو آسان کرنے کے لیے اسلام نے زور دیا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے حکم دیا اے لوگو شادیاں کیا کرو اپنے بیوہ عورتوں کی، اور تم میں سے جو نیک صالح لوگ ہیں ان کے جو غلام ہیں، ان کی جو لونڈیاں ہیں، ان کی بھی شادی کیا کرو۔ یہ مت ڈرو کہ وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دے گا، مالدار بنا دے گا۔ دیکھیے شادی کرنے والے کے لیے ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے۔ آپ نے شادی کی، آپ کے رزق کا انتظام، آپ کے کھانے پینے کا انتظام یہ اللہ خود کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے بعد میں کہا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ اب جو شادی نہیں کر سکتے، یعنی شادی کے لیے جو کنڈیشن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے میرے نوجوانوں تم میں سے جو شادی کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، جسمانی اہلیت اور مالی اہلیت، فزیکل فٹنس اور فائنانشیل فٹنس ہے نا، یہ 2 اگر ہو تو تم پر شادی کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ ایسا کرو گے تو تمہاری نظریں نیچی ہو جائیں گی، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ اور جو کوئی یہ نہیں کر سکا تو اسے چاہیے کہ روزے رکھیں، اور روزہ شہوت کو کاٹتا ہے، روزہ شہوت کو توڑتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مرد کے لیے کہا کہ تمہارے پاس اگر جسمانی طاقت ہو اور تمہارے پاس فائنانشیل انتظام ہو، کیونکہ جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ جو عورت آ رہی ہے اس کی دیکھ بھال کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام نے عورت پر ذمہ داری نہیں ڈالی، اسلام نے ذمہ داری ڈالی مرد پر۔ مرد شادی کر لاتا ہے، اسے کھلائے گا، پلائے گا، رہائش کا انتظام کرے گا، یہ سارے کام مرد پر واجب ہیں۔ یہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ شادی کیوں کرے گا؟ جائے گا، محنت کرے گا، پیسے جمائے گا، اپنے اندر ایک کیپیسٹی، یہ اہلیت، یہ صلاحیت پیدا کرے گا، اس کے بعد جائے گا وہ شادی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اسلام نے پوری ذمہ داری دیکھیے مرد پر ڈالی ہے، وہ اس لیے کہ عورت کی دوسری ذمہ داریاں ہیں۔ عورت کی دوسری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دیکھیے اسلام نے مرد اور عورت کو ان کی طبیعت کے اعتبار سے ذمہ داریاں دی ہے۔ عورت بچہ جن سکتی ہے، عورت کو ماہواری آتی ہے، عورت دودھ پلاتی ہے، عورت گھر کی ذمہ داری جھیلتی ہے اور سارے کام وہی کر سکتی، بچے وہی پال سکتی ہے۔ نہ مرد کو حیض آتا ہے، نہ مرد دودھ پلا سکتا ہے، نہ مرد بچے جن سکتا ہے، نہ مرد کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ بچوں کی شرارتیوں پر صبر کرے، ہے نا۔ یہ ساری چیزیں مرد کی طبیعت میں نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں عورتیں کر سکتی ہیں۔ تو اسلام نے عورت کی ذمہ داری اس کی طبیعت کے اعتبار سے ڈالا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہم تو بہت ساری مختلف باتیں سنتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو لوگ نئے نئے جیسے ویسٹرن آئیڈیاز جو لے کر آتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ عورت و مرد ایک ہے، میں کہوں گا یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ عورت و مرد ایک ہے، دونوں ایکول ہیں، یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے یہ دعویٰ ہی غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ اس میں خود عورت پر ظلم ہے، یہ کہہ کے اصل میں عورت کو دبوچا جا رہا ہے نا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام عورت کو ہے نا سبجوکیٹ کرتا ہے، اسے گھروں میں ٹھونس کر رکھتا ہے، اسے پردہ ڈلواتا ہے نا، وہ اسے بالکل کاٹ کے رکھتا ہے، معاشرے سے کاٹ کے رکھتا ہے، یہ ساری باتیں اسلام کے حق میں کہی جاتی ہے، یہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو انہیں جان لینا چاہیے کہ اسلام نے اصل میں عورت کی عزت کی بقا کی پوری کوشش کی ہے، اور عورت کی عزت اور آبرو بچانے کے لیے پورے شروط اور قواعد اللہ نے وضع کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ تو عزیز ساتھیو، اسلام میں عورت کی عزت کا انتظام کیا گیا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ کہہ کے کہ بھئی یہ دونوں ایکول ہے، یہ کہہ کے عورت کو
یہ کھلونا بنایا جا رہا ہے، اور ساری دنیا دیکھتی ہے کہ عورت کو کیسے کھلونا بنایا گیا ہے۔ عورت کو بیچاری کتنی ذمہ داریاں کرنی پڑتی ہے، وہ آفس بھی جاتی ہے، 8-10 گھنٹے کام بھی کرتی ہے، اور اس کے بعد گھر آتی ہے، بچے جنتی ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوسرے پینس کے ایشوز ہیں، اور اس کے بعد وہ گھر کی صاف صفائی کرتی ہے، گھریلو کام بھی اسے کرنے ہیں، پکانا بھی اسے ہے، اور پھر مرد صرف آئیں گے اور بیٹھیں گے بس، تو یہ دو کام کرے گی تو وہ تو ٹوٹ جائے گی نا، وہ تو بیمار ہو جائے گی، اس کی طبیعت کے خلاف ہے۔ تو ذمہ داریاں دینی چاہیے انصاف کے ساتھ۔ تو مرد جائے گا، محنت کر کے پیسے لائے گا، اور گھر سنبھالے گی عورت۔ یہی قانون ہے، یہی دونوں کی طبیعت کے لیے مناسب ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ عورت و مرد سیم ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عورتوں کو گھر سے باہر نکالا اور ان پر برڈن ڈبل کر دیا، اور بیچاری بعض عورتیں، ان کے ذہنوں کو ایسے برین واش کیا گیا ہے کہ وہ خود کہتی ہیں کہ ہمیں چاہیے، ہم کام بھی کریں گے، ہم سڑکوں میں بھی آئیں گے، ہم دوسری چیزوں میں بھی حصہ لیں گے، اور ہم بچہ جنیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تم یہ کرتے ہو تو مردوں سے کہو کہ بچہ جنو، مردوں سے کہو کہ دودھ پلاؤ۔ وہ تو نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو طبیعت کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت صرف گھر کے بن کر رہے، وہ علم حاصل کر سکتی ہے، دنیا کے جو ہے دوڑ میں حصہ لے سکتی ہے، ترقی کر سکتی ہے، لیکن پرائمری اس کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے۔ اس کے ساتھ اگر وہ اپنی مرضی سے کرتی ہے تو اس کے لیے بالکل جائز ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں تو ایسے بنا لیا گیا ہے کہ عورت ہی کو کمانا ہے، عورت کو بھی کمانا ہے، مرد بھی عورت دونوں مل کر کمائیں گے، نعوذ باللہ، اور محنتیں عورتوں کو کرنی پڑے گی۔ یہ ہمارے معاشرے میں عیاناً بیاناً ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور خراب معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، وہاں تو نعوذ باللہ آج کل تو ریلیشن شپ کا تو منظر آپ سن رہے ہیں، ریلیشن شپ کا منظر آ گیا، یعنی کوئی مرد کوئی عورت مل کر رہیں، جتنے دن چاہے رہیں، اور یہ مرد اس عورت کو خوب لوٹتا ہے، اس کی عزت لوٹتا ہے، پورے مزے کرتا ہے، اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد بریک اپ کے نام سے ایک ٹرمینالوجی ان لوگوں نے بنا لی ہے، کہتے ہیں کہ بریک اپ ہو گیا، اس کے بعد وہ راستہ چلتی ہے۔ اب یہ اس کا راستہ چلتا ہے، نقصان کس کا ہے؟ نقصان عورت کا ہے۔ وہ تو مرد تو چلا گیا، اس نے تو پوری خواہش پوری کر لی، اب جائے گا کسی دوسرے جو ہے عورت کو ڈھونڈے گا، وہ تو بالکل سانڈ کی طرح ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیے ایسے ریلیشنز کے ذریعے سے عورت کی توہین ہوتی ہے، عورت کا غلط استعمال ہوتا ہے، عورت کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، لیکن افسوس کئی مائیں کئی بہنیں یہ جو ویسٹرن سوچ کے بہاؤ میں بہہ کر ہے نا ان چیزوں کو بھول جاتی ہیں، الٹا اپنے اوپر غیر ضروری ذمہ داریاں ڈال کر وہ ان کے ہاتھ میں کھلونا بن کے گھوم رہی ہے۔ تو بعض ہمارے ہاں تو ہم تو یہ سن رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ گیدرنگز میں، میٹنگز میں عورت کا ہونا ضروری ہے، تبھی مجلس میں فلیور آئے گا۔ نعوذ باللہ، کیا بول رہے ہیں آپ؟ کیا سکھا کیا رہے ہیں؟ عورتوں کے سامنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کریں گے، وومن کو جو ہے آگے بڑھائیں گے، اور اس کے بعد وومنس کو کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ تو ایکسپلائٹ ہوتا ہے، ہر میدان میں ہوتا ہے، سیاست کہیے یا پھر جو ہے کارپوریٹ لیول میں کہیے، حقیقت یہی ہے۔ ہاں آپ ایک طرف سے چیخ رہے ہیں کہ عورت کو جو ہے رائٹس مل رہا ہے، حالانکہ عورت کو جا کے پوچھئے ان عورتوں سے جن کے ایکسپلائٹ کیا گیا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ بدترین منظر ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ان پریشانیوں سے باہر نہیں آ پا رہے ہیں، ساری کوششیں کر رہے ہیں کہ پریشانی سے باہر نہیں آ پا رہے ہیں، کیونکہ سلیوشن انہیں دکھ رہا ہے اسلام کے اندر، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، تو انہیں تو اسلام سے بیر ہے، اسلام سے حسد ہے، تو اسلام کو کیسے آئیں گے اسلام کو؟ حالانکہ سلیوشن اسلام کے پاس ہے، کب کا اسلام نے دیا ہوا ہے، ذمہ داریوں کو بانٹا ہے، مرد سے کہا کہ تو دیکھے گا عورت کو، تیری ذمہ داری ہے، تو صلاحیت پیدا کرے گا، تو جا کے کام کرے گا۔ تو اسلام نے ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے، عورت پر اسلام نے ذمہ داری نہیں ڈالی ہے، اور ان لوگوں نے عورتوں پر ذمہ داری ڈال کے عورتوں کو کھلونا بنایا ہوا ہے، اپنے شہوت رانی کے اسباب بنا رکھے ہیں ان ظالموں نے، نعوذ باللہ۔ اب تو شہوت تو اب ایک پورے حدود سے باہر چلا گیا، نعوذ باللہ۔ اب تو ساری کنٹریز ہر جگہ یہ چیز لیگلائز کر دی گئی ہے کہ LGBT کوئی مرد کوئی مرد، کوئی عورت کوئی عورت، نعوذ باللہ، شادی کر سکتا ہے نا۔ اس ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں کیونکہ ہر چیز ان کے پاس کمرشیل ہے، ہر چیز ان کے پاس کارپوریٹ مائنڈ سیٹ ہے۔ کوئی ذمہ داری کیوں جھیلے گا بھائی، میں کماؤں گا، میں کھاؤں گا، میں کسی دوسری کی ذمہ داری کیوں جھیلوں گا؟ تو یہ ذہنیت نے ان لوگوں کو صرف ATM مشین بنا لیا ہے، ہر چیز پیسے کو لے کر سوچتے ہیں، ہر چیز کمرشل بنیاد پر سوچتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اسی وجہ سے ساری دنیا میں جہاں اسلام پر عمل نہیں ہو رہا ہے وہاں پر سارے لوگ ان دقتوں کو جھیل رہے ہیں، ان پریشانیاں ہیں، اسے جھیل رہے ہیں، ہے نا۔ عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، برملا ظلم ہو رہا ہے، افسوس کوئی اس تعلق سے بول نہیں رہا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ شہوت اب حدود سے باہر چلے گئے، نعوذ باللہ۔ غلط چیزوں کو جو ہے، گندی چیزوں کو
جسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ انسان کرتے ہی نہیں، انسان کا بدترین فعل ہے، اسے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جسے منحوس کی نظر سے دیکھا اور قرآن نے کہا کہ بدترین عمل ہے، ان لوگوں نے اسے جو ہے ترویج دیا ہے، ترویج دے رہے ہیں، ساری کنٹریز کو منوا لیا گیا ہے، بلز پاس کر دیے گئے بڑے لیول میں اور اسے قانون بنا لیا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اور ان کا حد یہاں ختم نہیں ہوتا، انہوں نے جانوروں کو نہیں چھوڑا بھیا، انہوں نے پودوں کو، پیڑوں کو نہیں چھوڑا، پتہ نہیں کیسے کیسے جو ہے، کیونکہ جب پابندی سے آدمی اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اس کے بھی لمیٹیشنز ہوتے ہیں اور اس سے اس کا سائیکالوجی اس کا سیٹ ہوتا ہے، اس کا جسم اس کا سیٹ ہوتا ہے۔ جب ان لوگوں نے ان حدود کو ختم کر دیا، جیسے فری سیکس کا دعویٰ کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اب یہ کیا ہے کہ اب کوئی حد نہیں، شیطانی نور غلط ہے، کوئی حد نہیں۔ آج جن چیزوں کو لوگ غلط کہتے ہیں، دیکھیں گے آپ کل اسے جو ہے صحیح قرار دیں گے، کہیں گے کہ بھائی اس کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا، آپ نے تو معاشرے کو پورا بگاڑ دیا، تو اس معاشرہ، یہ شہوت رانی کا کوئی حد نہیں ہوتا ہے، یہ سیدھے سیدھے جائے گا، انسانیت برباد ہوگی، بیماریاں عام ہوں گی۔ یہ جو منکی پاکس جو عام ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے یہی جو LGBT کا یہ جو کانسیپٹ جو پھیلا رکھا ہے ظالموں نے، گندگی جو پھیلا رکھی ہے۔ بہرحال اسلام نے عورت کو ذمہ داری نہیں ڈالی، عورت سے کہا گیا کہ تیری ذمہ داری مرد دیکھے گا اور تو گھر سنبھالے گی اور تو پراپر جو ہے اپنے نسل کو آگے بڑھائے گی۔ ہاں، اس میں کوئی معنی نہیں کہ وہ جائیں علم کے میدان میں ترقی کریں، وہ سائنٹسٹ بنے، پروفیسر بنے، آنا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ جو اسلام جو لمیٹیشنز بتاتا ہے، ان لمیٹیشنز میں اگر رہے گی تو اس کی حفاظت ہوگی، لمیٹیشن کے باہر جائے گی تو پتہ نہیں کتنے مرد ہاتھ لگائیں گے، کتنے مرد اسے غلط انداز سے دیکھیں گے۔ بعض مرد کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہم ایسا نہیں کرتے، یاد رکھ لیں مرد کا نیچر ہی ایسا ہے کہ اس کے نظر میں ہے نا فوراً دیکھنے کے ساتھ شہوت کی چنگاریاں پیدا ہونا، یہ نیچر ہے مرد کے لیے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تو اس کے نیچر میں پرابلم ہے۔ تو بعض مرد کہتے ہیں کہ تم لوگ ایسا کیوں دیکھتے ہو، عورت کو کیوں پردے میں رکھتے ہو، آپ تم لوگ جو ہے عورتوں کو دیکھنے کے ساتھ یہ جو شہوت تمہاری چھڑ جاتی ہے وہ آخر کیوں چھڑتی ہے؟ ہم کہیں گے کہ ہر مرد کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ جو مرد یہ کہتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، یا تو پھر وہ بیمار ہے یا تو پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب عورتوں کو جھوٹ بول کے ان کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، اے ساتھیو، یہ سارے لوگ جانتے ہیں، مسلمانوں کے غیر مسلمان، کسی بھی زمین میں رہنے والا، کوئی بھی ثقافت رکھنے والا، کوئی بھی پڑھائی پڑھ رکھا ہے، سب جانتے ہیں کہ یہاں پر عورت کا استعمال، عورت کے ساتھ ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے۔ بہرحال ہماری گفتگو شادی کو لے کر تھی، تو ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے اور ذمہ داری مرد جھیلے گا، اور شادی آسان کرنے کا حکم ہوا کہ شادی کو آسان کیا جائے، شادی کو آسان کیا جائے تاکہ معاشرے سے یہ زنا کا کانسیپٹ ختم ہو جائے۔ جب ان لوگوں نے عورت پر ذمہ داری ڈالی اور شادی کو مشکل بنا دیا ہے نا، شادی کو اتنا مشکل بنا دیا کہ ساتھ ساتھ ان لوگوں نے دیکھا کہ بھئی شادی کی اتنی مشکلات ہیں تو حرام کے دروازے کھولو، کہو کہ ریلیشن شپ میں آ جاؤ، کہو کہ جو ہے مرد مرد کر لیں، نعوذ باللہ، عورت جڑ جائیں، نعوذ باللہ، ہے نا، اور اپنے مرضی سے جو طریقے سے شہوت پوری کرنا چاہے پوری کریں، نعوذ باللہ، ہے نا، مرد کو عورت بنانے کی کوشش کریں، عورت کو مرد بنانے کی کوشش کریں، آپریشنز کریں، یعنی یہ لوگ پورے حدود سے باہر چلے گئے، نعوذ باللہ۔ یہ سب ہوا کیوں؟ کیونکہ انہیں زنا چاہیے، نعوذ باللہ، حرام چاہیے، کیونکہ حلال تو انہوں نے دقت کر رکھا ہے۔ تو اسلام نے حرام کے پورے دروازے بند کر دیے اور ایک دروازہ کھلا رکھا ہے، جس سے اسلام نے کہا شادی عبادت ہے، شادی عبادت ہے۔ اسلام شادی کو ایک ٹریڈیشن کے طور پر نہیں دیکھتا، اسلام شادی کو کوئی ایک رسم و رواج کے طور پر نہیں دیکھتا، اسلام کے نظر میں شادی عبادت ہے، آدمی وہ کرتا ہے تو اسے اجر ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، اگر کوئی شادی کرتا ہے وہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے، اس پر بھی اجر ملے گا۔ تو بعض صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ایأتی احدنا شہوتہ ایکون لہ اجر، اے اللہ کے رسول، کوئی آدمی اپنی شہوت پوری کرے، کیا اس پر اسے اجر ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقلی سوال کو عقلی جواب دیا، کہا ارأیت اذا وضعہ فی حرام اکان علیہ وزر وکذلک اذا وضعہ فی الحلال کان لہ اجر۔ اے آدمی غور سے سن، اگر اس نے اس خواہش کو، اس شہوت کو حرام راستے میں پورا کیا تو کیا اس پر اسے گناہ نہیں ہوگا؟ ہاں، جب گناہ ہوگا تو اس نے حلال راستے سے کیا تو اس میں اسے اجر ملے گا۔ تو اسلام نے شادی کو عبادت کا تصور دیا، شادی کرنے پر اجر کا اسلام نے اعلان کیا، ثواب ملے گا آدمی کو، اور اس کے بعد لاتا ہے کسی عورت کو، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس میں اسے اجر ملے گا، اسے کھلاتا پلاتا ہے، عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر کوئی آدمی لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے اور وہ لقمہ حلال ہے، یہ بھی عبادت ہے اسلام کی نظر میں۔
تو اسلام نے شادی کے اس بندھن کو، شادی کے اس جوڑ کو اسلام نے مقدس بتایا، اسلام نے نیک کا دروازہ بتایا، اسلام نے عبادت کا تصور دیا۔ اور دوسرے لوگوں نے اسے کیا کہا؟ دوسرے لوگوں نے تو کہا کہ صرف ملنے کا کام ہے، ملے اور شہوت پوری کرے نکل جائیں۔ نعوذ باللہ، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو رہا ہے، اور زنا کے پورے دروازے کھولے جا رہے ہیں، شادی کو سخت سے سخت بنایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ الٹا ہونا چاہیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، شادیاں کسی معاشرے میں زیادہ ہوتی ہیں، آسان ہوتی ہیں، وہ معاشرہ قابل معاشرہ اور طاقتور معاشرہ ہوتا ہے۔ یہ معاشرہ آگے ترقی کرے گا، اور اس کے اندر شادی کا جو سسٹم اور جو فیملی کا جو سیٹ اپ ہے وہ بڑا ہی مضبوط ہوگا۔ جس کسی کا فیملی سٹرانگ ہو، جس کسی معاشرے کی فیملی سٹرانگ ہو، پراپر، ادھر ماں باپ، بیٹے، بچے، سب کی ذمہ داریاں فکسڈ ہیں، سب اپنے اپنا کام ٹھیک سے کر رہے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہائی کوالٹی انٹلیکچوئلس ہوں گے اور ہائی کوالٹی محنت کرنے والے ہوں گے۔ کیونکہ غلط معاشرے میں جب کوئی پلتا ہے، بڑھتا ہے، تو آج کے جو سائیکالوجی کے جو ماہرین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ چائلڈہڈ ٹراما کتنے لوگوں کو ہے، سائیکوپیتھ کتنے ہیں، سوشیوپیتھ کتنے ہیں، پاگل کتنے ہیں۔ آدمی تو ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے لیکن وہ خون خوار ہوتا ہے۔ سیریل کلرز کتنے ہیں ہمارے معاشرے میں، نعوذ باللہ۔ یہ سب یاد رکھ لیجئے، چائلڈہڈ ٹراما اس کے پیچھے کام کرتا ہے۔ اور چائلڈہڈ ٹراما کیوں؟ فیملی سیٹ اپ برابر نہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ باپ ماں کو مار رہا ہے اور ماں باپ پر ظلم کر رہی ہے، باپ کی کئی آشنائیاں ہیں، ماں کے کئی آشنے ہیں، ہے نا، نعوذ باللہ۔ بچپن میں بچہ دیکھ کر پلتا ہے تو یاد رکھ لیجئے گا اس کے ذہن میں اتنا زور پڑتا ہے، اور بچپن میں خطرناک اس کے خیالات آتے ہیں، اور اکثر و بیشتر کرمنلز وہ بچپن میں بنتے ہیں۔ جا کے چیک کر لیجئے گا، سائیکالوجی جو پڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کرمنلز بچہ سب سے پہلے بنتا ہے، بعد میں آدمی بڑا آدمی بنتا ہے، بعد میں اسے امپلیمنٹ کرتا ہے۔ بچہ ہوتا ہے، کر نہیں سکتا، طاقت کم ہوتی ہے، جسمانی طاقت نہیں ہوتی، تو ساری چیزوں کو اپنے دل میں چارج کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، اور جب بڑا ہوتا ہے اسے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ پراپر فیملی سیٹ اپ نہیں ہے۔ تو اسلام نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، شادی اسلام میں کیوں عبادت ہے، اس پر اگر گفتگو کرو تو لمبی گفتگو ہو جائے گی، تو میں آپ کو صرف اشارے کر رہا ہوں۔ یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے کہا کہ شادی عبادت ہے، اور ہر آدمی کو کرنی چاہیے، اپنے خاندان بنانے چاہیے، ذمہ داری اٹھانی چاہیے، اور اسی طریقے سے معاشرے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور زنا کے پورے دروازے بند۔ زنا کا آغاز ہوتا ہے نظروں سے۔ اسلام نے کہا کہ نظر نیچی کرو، مرد عورت سب نظر نیچی کریں گے، اور جو نظریں دیکھتی ہیں وہ دل میں اترتا ہے، اور دل میں جو اترتا ہے اسے شرمگاہ پورا کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو کوئی دو ہونٹوں کے درمیان جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس کی ضمانت، اس کی گارنٹی دیتا ہے، اور دو رانوں کے بیچ میں جو گوشت ہے اس کا اگر وہ گارنٹی دیتا ہے تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اسی لیے شادی کو اسلام میں آدھا دین کہا گیا، یعنی ہونٹ اور شرمگاہ، زبان اور شرمگاہ، یہ دونوں مل کر ایک دین مکمل ہوتا ہے۔ تو جب کسی نے جو ہے دو ران کے درمیان کے حصے کی حفاظت کر لی شادی کر کے، اب اسے زبان کی حفاظت کرنی ہے، جس سے اس کا دین مکمل ہوتا ہے۔ تو بہرحال اسلام نے شادی کو آسان کرنے کے لیے پورے راستے کھولے، اسے ابھارا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احادیث میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی آسان کرنے کے لیے بالکل معمولی چیزوں پر لوگوں کی نگاہ کی۔ ایک عورت آئی، کہا یا رسول اللہ آپ مجھ سے شادی کر لیجئے، میں اپنے آپ کو دیتی ہوں، یعنی مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ صرف نبی کے لیے جائز تھا۔ وہ آتی ہیں اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ بولا نہیں۔ اتنے میں ایک صحابی اٹھے، کہا یا رسول اللہ ان لم تکن حاجہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کی ضرورت نہیں تو آپ مجھ سے شادی کروا دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس دینے کے لیے ہے کیا، یعنی مہر میں دینے کے لیے ہے کیا؟ تو صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایک ازار ہے، یعنی میرے پاس ایک لباس ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لباس دو گے تو بغیر لباس بیٹھے رہو گے، جاؤ کوئی چیز تلاش کر لاؤ۔ وہ صاحب گئے، کوشش کیا، ان کے پاس کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، صحابہ کی حالت دیکھی، واپس آئے، کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں دینے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تم قرآن جانتے ہو؟ تو کہا کہ فلاں فلاں صورتوں کا میں حافظ ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھو، تو صاحب نے پڑھ کر سنایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زوجتک بما معک من القرآن، میں اس عورت کو تجھے بیاہی میں دیتا ہوں، اس کا مہر تم جو قرآن جو حفظ کیے ہو وہ اسے حفظ کروا دو، یہی مہر ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپلوں پر بعض عورتوں کی شادیاں کروائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیوں کو آسان کیا، شادیوں کو آسان کیا تاکہ زنا کے پورے دروازے بند ہو جائیں۔ شادیاں آسان نہیں ہوں گی، آپ روک پر روک ڈالتے رہو گے،
زنا کے دروازے کھلتے ہوں. کتنے نوجوان ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں, گھر والے کہتے ہیں کہ تم شادی نہیں کر سکتے, تمہیں تو سیٹل ہونا ہے, تمہیں تو فلاں کام کرنا ہے, تمہیں تو اتنا بینک بیلنس بنانا ہے, تم تو ایک فلیٹ بنا لو, تم اپنے آپ کو سیٹل کر لو. آدمی سیٹل ہوتے ہوتے آج کی اس مہنگائی میں اس کی عمر تو 35 اور 40 کی ہو جاتی ہے. اس کے بعد شادی کر کے کرے گا کیا؟ نعوذ باللہ. اس کے بعد شادی کر کے کھلونا کھیلے گا, اس کے بعد جو ہے اس کی تو نوجوانی ختم ہو گئی ہے. تو نوجوان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شادی کرو, نہیں کر سکتے تو روزہ رکھو. روزہ رکھنا ایک ٹیمپروری سولوشن ہے, پرماننٹ سولوشن ہو نہیں سکتا. اگر آپ اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کریں گے تو نعوذ باللہ زنا کا راستہ ان کے لیے ساری دنیا نے کھول رکھا ہے, ہاتھ میں موبائل کی شکل میں, اور جب سڑک میں چلتے ہیں تو چاروں طرف, اور اس کے بعد دنیا زنا کے لیے پروموشن کرتی ہے نا, تو آپ کا بچہ اس دلدل میں پھنس جائے گا اور اس کی عاقبت برباد ہو جائے گی. تو شادیوں کو آسان کریں. دیکھیے کنڈیشن کیا ہے, آپ نے سنا جسمانی طاقت, مالی طاقت. اور مالی طاقت کیا ہے؟ چھت کا انتظام کر سکتا ہے, کھلا پلا سکتا ہے, تو بسم اللہ شادی کر دیجیے. شادی کے بعد اللہ نے مالداری کا وعدہ کیا ہے, اس کی برکت کا وعدہ کیا ہے. تو افسوس آج کے ہمارے بعض جو پیرنٹس ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے. شادیوں کو دقت مت کریے, ہے نا. بعض لوگ رشتہ دیکھتے ہیں, دیکھتے رہ جاتے ہیں, اتنی ساری کنڈیشنیں ہوتی ہیں, اتنے سارے ان کے جو ہے باکسز ٹک کرنے ہوتے ہیں کہ فلاں لڑکی ایسی ہو, یہ ہو, وہ ہو. سبحان اللہ, میں نے جتنا بھی دیکھا ہے, جو لوگ جتنی شدت سے شروع میں الائنس دیکھنا شروع کرتے ہیں, آخر میں ان کی زبانوں سے میں نے سنا کہ کوئی بھی ایک عورت ہو تو کافی ہے. تو کنڈیشنز مشکل مت کریے. کنڈیشن 2 ہی ہیں, اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. دین دیکھو اور اس کے بعد اس کے اخلاق دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورت کی شادیاں اس کے حسب کے لیے, اس کے نسب کے لیے, اس کی دولت کے لیے اور اس کے دین کے لیے ہوتی ہے. یاد رکھو, دیندار عورت کو چنو تو ہمیشہ خوش رہو گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حسب نسب کو اور اس کی دولت کو پیچھے ڈالا, کہا کہ دیندار عورت کو چنو تاکہ گھر میں چین و سکون رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ حدیث پڑھتے جائیں گے تو ان چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی آسان کر دیا, چیزوں کو بہت ہی آسان کر دیا تاکہ زنا کے دروازے بند ہو جائیں, زنا کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں. آج ہمارے معاشرے میں شادیاں جو اس کے لیے جو دقتیں کھڑی ہوتی ہیں, ان میں سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ الائنس دیکھنے کے لیے یہ جو چکر کاٹتے ہیں, یہ جو کنڈیشنز لگاتے ہیں, ہے نا, وہ نقصان اٹھاتے ہیں. نمبر 2, یہ سیٹل ہونے کی بات, پیسے جو ہے بہت ہی جمانے کی بات, یہ بھی بالکل غلط ہے. یہ بھی بالکل غلط ہے. اگر اس کے پاس تھوڑے بھی پیسے جمانے کی صلاحیت ہو گئی, چھت ہے, تو آپ اس کی شادی فوراً کروا دیجیے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی دقت جو آتی ہے شادی کے خرچوں کو لے کر, اس میں جو خرچ ہوتا ہے نا, نعوذ باللہ کتنی چیزیں ہیں ہم لوگوں نے بنا رکھی ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہلدی, کوئی کہتا ہے کہ رسم, کوئی کہتا ہے کہ نکاح کی دعوت, کوئی کہتا ہے کہ ولیمے کی دعوت, ہے نا. اسلام نے ولیمے کی ایک دعوت کو واجب قرار دیا, وہ بھی نوشہ جو ہوگا, گروم جو ہوگا, اپنے استطاعت کے حساب سے وہ شادی کرے گا, ہے نا. وہ اگر 10 لوگوں کو کھلا سکتا تو کافی ہے, 50 لوگوں کو کھلا سکتا تو کافی ہے, 100 لوگوں کو کھلا سکتا تو کافی ہے, وہ اس کی مرضی ہے. لیکن ہم لوگوں نے تو ایسا نہیں کیا, ہم لوگوں نے تو اور دقت کر دیا. اور بعض لوگوں کا یہ ہمیشہ ان کا ایک سمجھیے کہ ایک ان کا ایک ڈٹرمنیشن ہوتا ہے, ایک ان کا پکا ایک ارادہ ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ میں میرے بچوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے کروں گا, بچوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے کروں گا, ایسی شادی کروں گا کہ سارے لوگ عش کریں گے, سارے لوگ تعریف کریں گے, سب کی منہ سے مجھے تعریف چاہیے. یہ سوچ ہی غلط ہے. آپ اپنی دولت کا طاقت صدقہ خیرات میں دکھائیے, آپ اپنی دولت کا پاور جائیے کار خیر میں دکھائیے. آپ شادیوں میں دکھائیں گے تو شادیاں مشکل ہوتی جائیں گی, اور جو بڑے ہیں انہیں دیکھ کر چھوٹے سیکھتے ہیں, مالداروں کو دیکھ کر غریب سیکھتے ہیں. تو آپ شادیوں کی اتنی دقت سے کرو گے, اتنا اس میں تکلف کرو گے, تو یاد رکھ لیجئے آپ پراپر ایک رول ماڈل نہیں دے رہے ہیں, آپ رول ماڈل نہیں بنے ہوئے ہیں, آپ تو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ کی دولت کی طاقت جائیے کہیں دوسری جگہ دکھائیے. یہ جو تصور عام طور پر کئی مسلمان گھرانوں میں, اچھے خاصے مسلمان گھرانوں میں یہ میں سوچ دیکھتا ہوں کہ میں شادی میں پورا زور دکھاؤں, دھوم دھام شادی کروں گا, فلاں نے کیا شادی کی, میں کرتا ہوں دیکھیے, ہے نا, میں فلاں چیزیں کروں گا, میں ایسے ایسے کھانے کھلاؤں گا. بھائی صاحب, اے عقل مند بھائی, اے دیندار بھائی, اے سمجھ رکھنے والے بھائی, آپ کی طاقت, مالی طاقت دکھانے کی جگہ یہ نہیں ہے. آپ کے پاس مالی طاقت ہی ہے, جائیے مدرسے بنیے, جائیے مساجد بنیے, جائیے غریبوں کی مدد کیجیے, جائیے ویلفیئر سینٹرز کھولیے, کتنے لوگ محتاج ہیں, جائیے ہسپتال بنائیے, کتنے لوگ محتاج ہیں, دین کے کام کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے.
یہ جو پیسے یہاں خرچ ہوتے ہیں، اگر ان پیسوں کو اٹھا کر اسے صحیح خرچ کیا جائے تو میں کہوں گا کہ ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ کتنے غریب محتاج ہیں ان کے لیے زندگیاں بن جائیں گی، کتنی غریب لڑکیاں ہیں ان کی شادیاں ہو جائیں گی۔ یہ ایک شادی کے لیے اتنے سارے رسم، اتنے سارے خرچیاں، کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اتنے کپڑے، اتنے کپڑے، مشکل بنا دیا ہے۔ اور جب جتنا مشکل آپ نے بنایا اتنی ہی اولاد بگڑتی ہے، اتنی ہی اولاد بگڑتی۔ آپ نے اسلام کے حکم کی نافرمانی کی تو عذاب آیا اللہ کا اس شکل میں کہ آپ کی اولاد نعوذ باللہ حرام میں جا رہی ہے، آپ کی اولاد نافرمان بن رہی ہے۔ تو اس لیے شادی کو آسان کرنا چاہیے۔ یہ ایک ہی ہے ولیمہ، وہ بھی حسب استطاعت۔ بس یہ جو تصور ہے کہ شادی میں دھوم دھام، اسے بند کریے، اسے آپ بند کریں گے تو ہی یہ چیزیں، یہ بڑوں کو کرنا چاہیے، یہ جو مالدار ہیں، یہ جن کے پاس پیسے ہیں انہیں کام کرنا چاہیے تاکہ نیچے کا طبقہ ان سے سیکھے۔ بڑے جن کے پاس پیسے وہ کر دیتے ہیں، یہ جو مڈل کلاس کے جو پہلے سے مرے پڑے ہوئے ہیں ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ چاروں طرف قرض لیجئے، ولیمہ کے لیے قرض لیجئے، نکاح کی دعوت میں قرض لیجئے، نعوذ باللہ۔ اور قرض لے کر ہوتا کیا ہے، قرض دار ہو جاتے ہیں۔ جب قرض کے بارے میں سوچتے ہیں تو کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہتا ہے کہ بھائی مجھے اتنے قرض لینے۔ لوگ بینک میں لون لے کے ڈوبے ہوئے ہیں، اور جن کی بھی پراپرٹیاں تھیں ساری پراپرٹی بیچ کے انہوں نے جو ہے شادیاں میں لگا دیا۔ تکلف ہے نا، تعسف، شدت برباد کر کے رکھ دیا۔ ان چیزوں سے باہر آنا چاہیے، شادیوں کو آسان کرے۔ یہ دھوم دھام آپ جائیے کہیں اور دکھائیے، ہے نا، اپنی طاقت کہیں اور دکھائیے، ان چیزوں کو آسان کریے، شادیوں کو آسان کریے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ شادیوں کو جو آسان کرنے میں جو بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ خرچ ہیں، شادی کو لے کر خرچ ہیں۔ اور یہ بھی آپ نقطہ اچھی طریقے سے جان لیجئے گا، نکاح کے لیے کوئی دعوت نہیں ہے۔ نکاح کے لیے نوشہ اور ولی، 2 شاہدین، بس اتنے لوگ ہو تو نکاح ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو بتا دیا، نکاح کا اعلان ہونا چاہیے، لوگوں کو معلوم ہو جائے نکاح ہے، لیکن مجلس میں سارے آنا ضروری نہیں ہے۔ اب ان کو لوگ بلا لیتے ہیں، پھر ان کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے پریشان۔ اب کہتے ہیں کہ نکاح کی دعوت تو لڑکی کی طرف سے ہوگی۔ بھائی لڑکی کی طرف سے کیوں ہوگی؟ اس کے گھر میں تو غم ہے، وہاں کی لڑکی جا رہی ہے، گھر سے باہر جا رہی ہے، اب اسے لے جا رہا ہے نوشہ، جو لے جا رہا ہے وہی تو خوش ہے نا۔ اسی لیے اسلام نے اسے کہا کہ تم ولیمہ دو۔ عورت کیوں ولیمہ دے گی بھائی؟ عورت کیوں شادی کے خرچ کے جو ہے ذمہ داری اٹھائے گی؟ اور بعض لوگوں نے نعوذ باللہ بھیک کو عام کیا ہوا ہے جہیز کے نام پر۔ یہ جہیز نہیں ہے، بھیک ہے۔ اس سے بہتر ہوتا ہے کہ لوگ جائیں کھٹورا اور بھیک مانگیں۔ آج کے بعد سن لیجئے گا، جو بھی جہیز مانگتا ہے وہ بھکاری ہے، وہ مربھکا ہے، وہ بھکاری ہے جو جہیز مانگتا ہے۔ الٹا اسلام نے کہا مہر دو، ان لوگوں نے تو الٹی گنگا بہا دی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہے عورت دے گی پیسہ، کیوں دے گی بھائی؟ عورت ہرگز نہیں دے گی، اسلام میں جائز نہیں، حرام ہے، بھیک ہے جو لوگوں سے منگ کے لوگ کھا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو نکاح کی کوئی دعوت ہوتی نہیں ہے۔ نکاح مجلس میں اتنے لوگ ہوں گے، نکاح ختم، بس اس کے بعد لڑکا جائے گا، 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، اسی دن جب سے اسے بن پڑے وہ بلائے گا، لوگوں کو کھلائے گا اپنے استطاعت کے مطابق۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ اگر انہیں نہیں بلایا جائے، انہیں نہیں بلایا جائے، بھائی آپ انہیں بلائیے، شوق سے بلائیے، اپنے گھر میں بلا کے کھلائیے، لیکن آپ انہیں بلانے اور ولیمے کو کیوں جوڑ رہے ہیں؟ آپ نے جوڑا تو آپ کا دیکھا دیکھی کئی لوگوں نے جو ہے کام کرنا شروع کر دیا، اور غریب لوگ اس سے وہ پریشان ہیں۔ تو لوگوں کو بلا کے کھلائیے کوئی دوسرے مناسبت سے۔ اگر رمضان میں ہے، آپ نے جو ہے عید برات میں لوگوں کو بلا رہے ہیں، یا پھر کوئی دوسرے موقع پر آپ لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، گیدرنگ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن جب آپ نے اسے ولیمے سے جوڑ دیا، نکاح کے مجلس سے جوڑ دیا، تو غریبوں کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ اور ہمارے یہاں زیادہ غریب ہونے کی وجہ سے یہ ٹھیک سے کر نہیں پا رہے ہیں، اور کئی لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ تو نکاح کا کوئی کھانا نہیں ہوتا، جان رکھیے، یہ غیر مسلمانوں سے دیکھ کر یہ چیزیں اسلامی معاشرے میں آئی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ جانتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی بھی کسی دوسری قوم سے مشابہت کا کام کرے گا وہ ان میں سے ہے۔ یہ کام غیر مسلمان کرتے ہیں، اور آپ کر کے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کس منہ پر، کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں؟ تو نکاح کی کوئی دعوت نہیں ہوتی ہے، اور ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، وہ بھی حسب استطاعت۔ اگر آپ یہ کر لیں گے شادیاں آسان ہو جائیں گی، اور جب شادیاں آسان ہو جائیں گی چین و اطمینان کا ماحول ہوگا، حرام سے لوگ بچ جائیں گے۔ حرام ہے جس کی وجہ سے ہائپر ٹینشن، جس کی وجہ سے ٹینشن، جس کی وجہ سے شوگر، جس کی وجہ سے بی پی، جس کی وجہ سے بیماریاں،
جب جتنا آدمی حرام کے راستے میں جائے گا اتنی بیماریاں اسے آتی ہیں، حرام سے بچے گا، حلال راستے میں رہے گا، اتنا چین و سکون اسے ملے گا اور وہ دنیا میں بھی ترقی کرے گا اور اپنی آخرت بھی سنوار پائے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا، اور اس پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل میں نے کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری بات کو جو ہے مؤثر بنائے اور اس کا اثر دور دور تک پہنچائے، اور جو بھی سنتے ہیں اس پر عمل کرنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں توفیق دے، اور جو بھی کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے، ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور یہ پلیٹ فارم، یہ AMAU کا پلیٹ فارم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں برکتوں سے بھر دے اور ان کے ذریعے سے کار خیر اسی طریقے سے آگے بڑھاتا رہے۔ ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔